نبی نے جب فرمایا کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ جاننے والے جان گئے کیا اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، لیکن انہیں کہنا ہی تھا آپ نے حق ادا کر دیا۔ اب پھر میرے اور آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمانوں کی طرف بلند کی اور عرض کیا مولا گواہ ہو جا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر میرے اور آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، میرے چاہنے والوں، اور یہ وہ چاہنے والے تھے، ان کی چاہتوں کا معیار یہ تھا، کرائیٹیریا یہ تھا دوستو کہ اگر اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ وضو کا پانی مس کر جاتا تو وہ زمین پہ نہیں گرنے دیا جاتا۔ یہ وہ معیاری لوگ تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام تم نے ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ ادھر یہ فرمایا کہ یہ تم نے پہنچانا ہے، اور ادھر فرمایا انہیں عام نہ سمجھو، یہ میری صحبت میں رہنے والے ہیں۔ اور صحبت کیا ہے؟ صحبت کیا ہے؟ چاہے ایک لمحے کے لیے بھی کیفیات ایمان میں جس نے نبی کو دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا، یہ صحبت کا معیار ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اصل ایمان بھی دیدار مصطفیٰ بن رہا ہے۔ تو فرمایا یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ اب اگر تم میں سے کوئی ان کا ہو جائے بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ، اگر کوئی ان کا ہو جائے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم ان کی ہو جاؤ، یہ میری چاہت ہے۔ میری چاہت کو دیکھ کر رب نے ان کو راضی کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، یہ میری چاہت ہے، میں چاہتا ہوں۔ اب ان کی چاہت میں تمہاری ہدایت ہے، ان کے پیار میں تمہارا پیار ہے، ان کی وفاداری میں تمہارا ایمان ہے۔ حضرات آج 1400 سال کے بعد یہ بات بھی مجھے سمجھ آتی ہے جب میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے پوچھا تھا کیا تم جانتے ہو اس مخلوق کے بارے میں جو عجیب ہے؟ جانتے ہو؟ بتاؤ، وہ جانتے ہو کہ وہ عجیب لوگ کون ہیں؟ وہ عجیب مخلوق کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے قرب خاص میں رہتے ہیں، وہ تو پیکر تسلیم و رضا ہیں، ان سے تو کسی نقص کے واقعہ ہونے میں کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ عرض کیا آقا تو پھر وہ پیغمبران عالی مقام ہو سکتے ہیں؟ فرمایا وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے، ان سے تو پروردگار کلام کرتا ہے، ان کی تو براہ راست رہنمائی ہوتی ہے۔
عرض کیا آقا تو پھر ہم ہوں گے، ورنہ تم کیسے ہو سکتے؟ تم نے تو مجھے دیکھا، تمہیں ماننے کے لیے اور تو کچھ چاہیے ہی نہیں، تم نے تو مجھے دیکھ رکھا ہے، مجھے دیکھ کر مانا ہے تم نے، میرے حسن و جمال کو دیکھا ہے، میرے کردار و اخلاق کو دیکھا ہے، میری عظمتوں کو دیکھا ہے، بارہ تعالیٰ کا ذکر کا قصہ سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا، ہاں جانتے ہو وہ لوگ کون ہیں؟ تم نے تو مجھے دیکھ کر مانا، میرے جلووں میں گم ہو کر مجھے مانا، میرے پیار کی لذت چکھ کر مجھے مانا، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، انہوں نے تو کتابوں میں پڑھا۔ یہ شخصیات جو ہے انہیں نظر انداز نہ کیا کرو، کتابیں پڑھنا، اہل علم کے بیانات سننا، علم کے چراغ روشن کرنا، سبحان اللہ، دین کا شعور بیدار کرنا۔ کل تک تم ہی کہتے تھے نا کہ ہمارے امام انگلش سپیکنگ کیوں نہیں ہے؟ یہ بیٹھے ہیں، اگر آج انہی کے رشتہ دار آئے ہوتے نا تو یہ حال بھر چکا ہوتا، کوئی قدر نہیں ہے ان کو بھی۔ دین کی شناخت کھو جانے سے سب کچھ لٹ گیا ہے۔ آپ نے بھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، کسی سے آپ نے بھی شکوہ نہیں کرنا کہ آج ان کے سروں پر دستار فضیلت سج رہی ہے۔ کاش دین کی اتنی رسوائی کو نہ لوٹ کرتے، کاٹ سکتے ہیں، دعوت نامے چھپتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، ہماری خوشی میں کیوں نہیں شریک ہوئے؟ کاش احساس ہوتا کہ آج ان کے سروں پہ جو تاج سج رہا ہے، کل قیامت کے میدان میں ان کے والدین کے سروں پر کیا تاج ہے۔ سبحان اللہ۔ میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا کسی کو، لیکن ایک احساس دینا چاہتا ہوں، اگر یہ ہم علم کی قدر کرنے والوں کا حال ہے تو جنہیں احساس ہی نہیں کہ ہمارا بیٹا ڈرگس میں جا رہا ہے، ہماری بیٹی مکس کلچر میں جا رہی ہے، ہماری بیٹی ریسپشنسٹ بن رہی ہے، ہمارا بیٹا آج کی خبر تھی، آج زائرین حرم پشاور ایئرپورٹ پر ڈرگز میں جاتے ہوئے پکڑے گئے۔ احرام کا بھی احترام ختم ہو گیا، حرم کی شان بھی ہم نے داؤ پہ لگا۔ میں حضرات شکوہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ مدارس ہیں ہی نہیں، علماء